کیا فرمائیں گے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو باطل قوتوں نے معذر کے ساتھ شہید کیا، قتل کیا، اور ایسے انبیاء جن کو نہا قتل کیا گیا، وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ خیر اور شر ازل سے ہے، کیا فرمائیں کچھ ایسے واقعات انبیاء کرام کے جو شہید کیے گئے؟ قبلہ میر صاحب، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ یہ خیر اور شر جو ہے یہ ازل سے ہے، مارکہ حق و باطل جو ہے یہ ازل سے ہی ہے، حق جو ہے وہ باطل کے ساتھ نبرد ازما ازل سے ہی ہے۔ اور ایک کسی کا قول ہے عربی میں، الاشیاء تعرف بازدادہا، کہ چیز کی پہچان جو ہوتی ہے وہ اس کی ضد سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے یزیدیت نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی کیسے چلے کہ حسینیت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کے سامنے باطل نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی کیسے چلے کہ حق کیا ہے؟ آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ لے لیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ جو ہیں نمرود کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں، جب ان کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہیں اس قوم کے، تو مناظرہ ہوتا ہے فرعون سے، نمرود سے، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، تو نمرود کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو رب ہے وہ مردے زندہ کرتا ہے، موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ اگر تیرا بھی ربوبیت کا دعویٰ ہے تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر۔ صحیح۔ فبہت الذی کفر، پھر مبہوت ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا وہ جو ہے پلان بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اب دیکھیے رب ذوالجلال بھی تو دیکھیے اپنے محبوب بندے اگر اس کی خاطر اگر قربانی دیتے ہیں تو وہ آگ کو گلزار کیسے بناتا ہے؟ اللہ اللہ، واہ واہ۔ آگ اتنی بڑی جلائی گئی، بتایا جاتا ہے کہ اتنی اونچی آگ جلائی گئی کہ آسمان کے قریب سے پرندے بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا۔ اب وہ اپنے محل میں کھڑا ہے، دیکھنے لگا ہے کہ ابراہیم جلتا کیسے ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں سلامت بیٹھے ہیں، جیسے باغ میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے جو رسیاں جل جاتی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے یا نار کونی، جیسے بندہ اے سی مال بیٹھا ہوتا ہے، یا نار کونی بردم و سلاما، فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامتی والی ہو جا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ جو رب ذوالجلال نے فرمایا سلامتی والی ہو جا، اس لیے فرمایا کہ جب رب نے فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو فرمایا کہ میرا ابراہیم میرا خلیل ہے، آگ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ ٹھنڈک سے میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، اس لیے کہ سلامتی والی ہو جا، نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈی۔ پھر دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جب فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے اپنے جادوگروں کو بلاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام وہ رسہ پھینکتے ہیں تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن جاتا ہے کہ وہ جو جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو نگل جاتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے رات کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر قوم کو لے کر نکلتے ہیں بحر احمر کی طرف۔ اللہ کے حکم سے وہ ڈنڈا مارتے ہیں تو 12 جو ہے راستے بن جاتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ قوم کو لے کے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے لوط علیہ السلام کے احوال دیکھ لیجئے، حضرت ہود علیہ السلام کے احوال دیکھ لیجئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے احوال دیکھ لیجئے، جن کی اقوام نے ان کے سامنے باطل اور طاغوت بن کر مقابلہ کیا، اور یہ جو مردان حق تھے ہمیشہ حق کی علامت بن کر ڈٹے رہے۔ ماشاءاللہ۔